السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ دوستوں، اس ڈرامے کی اگلی قسط میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ یہاں پر موجود ہے اور سسپینس بھی ہے۔ یہاں پر ویورز پریشان ہیں کہ آخرکار میرال کی شادی کس کے ساتھ ہونے والی ہے، علی خان کے ساتھ ہوگی یا پھر اس لڑکے کے ساتھ جس کو عطیہ نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا ہے۔ اب یہاں پر سچویشن بہت ہی زیادہ ڈیپلی اور سسپینس کے لیے بہت ہی گہرا جا رہا ہے، تو لوگوں کے جذبات اب یہاں پر بے قابو ہو رہے ہیں اور وہ انتظار بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کب ویڈنسڈے اور تھرسڈے آئے گا اور ہم یہ ڈرامہ دیکھیں گے کہ آخر وہ ہو کیا رہا ہے اور ہوگا بھی کیا۔ تو ہوگا یہ میرال کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہو بھی جاتی ہے تو میرال کا اس لڑکے کے ساتھ وہ والی تعلقات نہیں بنیں گے جو کہ کبھی جو ایک میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ تعلقات کبھی بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ میرال خود بھی نہیں چاہتی کہ اس کی شادی اس لڑکے سے ہو جائے، لیکن وہ بیچاری کرے بھی تو کیا کرے۔ اس کی ماں نے اسے مجبور کیا ہے، وہ اپنی ماں کی مجبوری اور اپنی ماں کی پریشانی اور اس کی آنکھوں سے آنے والے آنسو دیکھ کے وہ اس فیصلے کے لیے راضی ہوئی ہے۔ ادروائز وہ تو علی کو پسند کرتا ہے، لیکن علی بھی اسے پسند کرتا ہے۔ اپنی دادی کو ان کے گھر بھی بھیج چکا ہے، دادی نے وہاں جا کر کے بہت ہی زیادہ محنتیں کی، لیکن اس کی بیٹی جو ہے نا، اب اس ضد پہ اڑی ہوئی ہے کہ یہی پسند کی شادی تو میں نے بھی کی تھی، میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے 25 سال سزا دی۔ اب 25 سال کے بعد آپ یہاں آئی ہے، تو اب 25 سال کے بعد آپ میری بیٹی کے ساتھ اپنے پوتے کی شادی کرانا چاہتی ہے، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ میں نے بھی نکاح کیا تھا، لیکن آپ نے مجھے 25 سال سزا دی، اور آج آپ خود نکاح کرنے کے لیے میری بیٹی کے پاس آئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی تمہارے پوتے علی سے نہیں کراؤں گی اور نہ ہی کرا سکتی ہوں۔ آپ کو میرے شوہر علی احمد سے مسئلہ تھا، ان سے آپ نفرت کرتے تھے، ان کی موت کے بعد ہی آپ نے میرے گھر کا رخ کیا، ان کی زندگی میں تو آپ نے کبھی رخ نہیں کیا۔ ماما، میں کبھی بھی اپنی بیٹی میرال کی شادی تمہارے پوتے علی سے نہیں کراؤں گی، نہ کرا سکتی ہوں۔ اب یہاں پر دادی بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب دادی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میرال کی شادی ہونے والی ہے، دادی جا کر کے اپنی بیٹی عطیہ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عطیہ نہیں مان رہی۔ اب یہاں پر اس کے ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے، ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے، شادی کی تقریب بھی ہو رہی ہے۔ اب شادی کے لیے یہ لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ اب علی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرال کی اب شادی ہونے والی ہے، کچھ کرے۔ میرال چونکہ اپنی دادی کو کال کرتا ہے علی کہ اسے روکے، دادی کہتی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، وہ نہیں ہونے والا، اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب علی کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں اپنی محبت کی سزا نہیں بھگت سکتا، میں اپنی محبت کا مطلب اس کو پھر جواب دہ نہیں ہو سکتا، اب مجھے جا کر کے یہاں پر اسے روکنا ہوگا، اس کی شادی میرے ساتھ ہوگی، اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر علی خان فوراً ہی وہاں سے نکل پڑتا ہے اور پاکستان کا رخ کرتا ہے، پاکستان پہنچ جاتا ہے، گاڑی بہت تیز بگا کر کے لا رہا ہے۔ اب یہاں پر شادی کی تقریب عین موقع پہ یہاں پر علی خان پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پر نکاح خواں بھی بیٹھا ہوگا، وہ نکاح پڑھا رہا ہوگا، قبول ہے بولنے کی دیر ہوتی ہے کہ تبھی یہاں پر علی خان کی انٹری ہوتی ہے۔ علی خان کی انٹری ہوتے ہی یہاں پر اسی شادی کے تقریب میں یہ سسپینس بھی اب یہاں پر ختم ہونے والا ہے کہ آخرکار میرال اور علی کا کیا رشتہ ہے، وہ کزنز ہے، اب عطیہ کا کیا رشتہ ہے دادی کے ساتھ، وہ سب کچھ یہاں پر ریویل ہونے والا ہے۔ تو سب ہکے بکے رہنے والے ہیں کہ اتنا بڑا رشتہ ان لوگوں نے آخرکار چھپایا کیوں؟ نہ علی کو پتہ ہے کہ ان کی ایک پھوپھی ہے، اور نہ ہی میرال کو پتہ ہے کہ ان کا ماموں ہے، دادی ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اب یہاں پر یہ سب کچھ ریویل ہونے کے بعد یہ سسپینس اب یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہاں پر اسی سے سسپینس کے ختم ہوتے ہی یہاں پر میرال اور اس لڑکی کی شادی ختم ہو جائے گی یہاں پر، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی تمام تر سچویشن کو کنٹرول میں لائے گا، اور پھر یہاں پر علی اور میرال کی شادی تو فی الحال اسی سٹیج پہ تو نہیں ہوگی، آگے چل کر کے کچھ بڑھاؤ چڑھاؤ تو آئے گا،
لیکن بعد میں کچھ معاملات خود ہی علی سب کچھ ٹھیک کر دے گا اور پھر ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر عطیہ بھی مان جائے گی اور ان کے جو عزائم ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ دوستو، اس ڈرامے کی اگلی قسط میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ یہاں پر موجود ہے اور سسپینس بھی ہے۔ یہاں پر ویورز پریشان ہیں کہ آخرکار میرال کی شادی کس کے ساتھ ہونے والی ہے، علی خان کے ساتھ ہوگی یا پھر اس لڑکے کے ساتھ جس کو عطیہ نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا ہے۔ اب یہاں پر سچویشن بہت ہی زیادہ ڈیپلی اور سسپینس کے لیے بہت ہی گہرا جا رہا ہے، تو لوگوں کے جذبات اب یہاں پر بے قابو ہو رہے ہیں اور وہ انتظار بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کب ویڈنسڈے اور تھرسڈے آئے گا اور ہم یہ ڈرامہ دیکھیں گے کہ آخر وہ ہو کیا رہا ہے اور ہوگا بھی کیا۔ تو ہوگا یہ، میرال کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہو بھی جاتی ہے تو میرال کا اس لڑکے کے ساتھ وہ والی تعلقات نہیں بنیں گے جو کہ کبھی جو ایک میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ تعلقات کبھی بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ میرال خود بھی نہیں چاہتی کہ اس کی شادی اس لڑکے سے ہو جائے، لیکن وہ بیچاری کرے بھی تو کیا کرے۔ اس کی ماں نے اسے مجبور کیا ہے، وہ اپنی ماں کی مجبوری اور اپنی ماں کی پریشانی اور اس کی آنکھوں سے آنے والے آنسو دے کے وہ اس فیصلے کے لیے راضی ہوئی ہے۔ ادروائز وہ تو علی کو پسند کرتا ہے، لیکن علی بھی اسے پسند کرتا ہے۔ اپنی دادی کو ان کے گھر بھی بھیج چکا ہے۔ دادی نے وہاں جا کر کے بہت ہی زیادہ محنتیں کی، لیکن اس کی بیٹی جو ہے نا، اب اس ضد پہ اڑی ہوئی ہے کہ یہی پسند کی شادی تو میں نے بھی کی تھی، میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے 25 سال سزا دی۔ اب 25 سال کے بعد آپ یہاں آئی ہے، تو اب 25 سال کے بعد آپ میری بیٹی کے ساتھ اپنے پوتے کی شادی کرانا چاہتی ہے، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ میں نے بھی نکاح کیا تھا، لیکن آپ نے مجھے 25 سال سزا دی اور آج آپ خود نکاح کرنے کے لیے میری بیٹی کے پاس آئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی تمہارے پوتے علی سے نہیں کراؤں گی اور نہ ہی کرا سکتی ہوں۔ آپ کو میرے شوہر علی احمد سے مسئلہ تھا، ان سے آپ نفرت کرتے تھے، ان کی موت کے بعد ہی آپ نے میرے گھر کا رخ کیا، ان کی زندگی میں تو آپ نے کبھی رخ نہیں کیا۔ ماما، میں کبھی بھی اپنی بیٹی میرال کی شادی تمہارے پوتے علی سے نہیں کراؤں گی، نہ کرا سکتی ہوں۔ اب یہاں پر دادی بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب دادی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میرال کی شادی ہونے والی ہے، دادی جا کر کے اپنی بیٹی عطیہ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عطیہ نہیں مان رہی۔ اب یہاں پر اس کے ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے، ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے، شادی کی تقریب بھی ہو رہی ہے۔ اب شادی کے لیے یہ لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ اب علی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرال کی اب شادی ہونے والی ہے، کچھ کرے۔ میرال چونکہ اپنی دادی کو کال کرتا ہے علی کہ اسے روکے، دادی کہتی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، وہ نہیں ہونے والا، اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب علی کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں اپنی محبت کی سزا نہیں بھگت سکتا، میں اپنی محبت کا مطلب اس کو پھر جواب دہ نہیں ہو سکتا، اب مجھے جا کر کے یہاں پر اسے روکنا ہوگا، اس کی شادی میرے ساتھ ہوگی، اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر علی خان فوراً ہی وہاں سے نکل پڑتا ہے اور پاکستان کا رخ کرتا ہے، پاکستان پہنچ جاتا ہے، گاڑی بہت تیز بگا کر کے لا رہا ہے۔ اب یہاں پر شادی کی تقریب عین موقع پہ یہاں پر علی خان پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پر نکاح خواں بھی بیٹھا ہوگا، وہ نکاح پڑھا رہا ہوگا، قبول ہے بولنے کی دیر ہوتی ہے کہ تبھی یہاں پر علی خان کی انٹری ہوتی ہے۔ علی خان کی انٹری ہوتے ہی یہاں پر اسی شادی کے تقریب میں یہ سسپینس بھی اب یہاں پر ختم ہونے والا ہے کہ آخرکار میرال اور علی کا کیا رشتہ ہے، وہ کزنز ہے، اب عطیہ کا کیا رشتہ ہے دادی کے ساتھ، وہ سب کچھ یہاں پر ریویل ہونے والا ہے۔ تو سب ہکے بکے رہنے والے ہیں کہ اتنا بڑا رشتہ ان لوگوں نے آخرکار چھپایا کیوں؟ نہ علی کو پتہ ہے کہ ان کی ایک پھوپھی ہے اور نہ ہی میرال کو پتہ ہے کہ ان کا ماموں ہے، دادی ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اب یہاں پر یہ سب کچھ ریویل ہونے کے بعد یہ سسپینس اب یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہاں پر اسی سے سسپینس کے ختم ہوتے ہی یہاں پر
میرال اور اس لڑکی کی شادی ختم ہو جائے گی یہاں پر، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی تمام تر سچویشن کو کنٹرول میں لائے گا، اور پھر یہاں پر علی اور میرال کی شادی تو فی الحال اسی سٹیج پہ تو نہیں ہوگی، آگے چل کر کے کچھ بڑاؤ چڑھاؤ تو آئے گا، لیکن بعد میں کچھ معاملات خود ہی علی سب کچھ ٹھیک کر دے گا اور پھر ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر عطیہ بھی مان جائے گی اور ان کے جو عزائم ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ دوستو، اس ڈرامے کی اگلی قسط میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ یہاں پر موجود ہے اور سسپینس بھی ہے۔ یہاں پر ویورز پریشان ہیں کہ آخرکار میرال کی شادی کس کے ساتھ ہونے والی ہے، علی خان کے ساتھ ہوگی یا پھر اس لڑکے کے ساتھ جس کو عطیہ نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا ہے۔ اب یہاں پر سچویشن بہت ہی زیادہ ڈیپلی اور سسپینس کے لیے بہت ہی گہرا جا رہا ہے، تو لوگوں کے جذبات اب یہاں پر بے قابو ہو رہے ہیں اور وہ انتظار بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کب ویڈنسڈے اور تھرسڈے آئے گا اور ہم یہ ڈرامہ دیکھیں گے کہ آخر وہ ہو کیا رہا ہے اور ہوگا بھی کیا۔ تو ہوگا یہ میرال کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کبھی ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہو بھی جاتی ہے تو میرال کا اس لڑکے کے ساتھ وہ والی تعلقات نہیں بنیں گے جو کہ کبھی جو ایک میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ تعلقات کبھی بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ میرال خود بھی نہیں چاہتی کہ اس کی شادی اس لڑکے سے ہو جائے، لیکن وہ بیچاری کرے بھی تو کیا کرے، اس کی ماں نے اسے مجبور کیا ہے۔ وہ اپنی ماں کی مجبوری اور اپنی ماں کی پریشانی اور اس کی آنکھوں سے آنے والے آنسو دے کے وہ اس فیصلے کے لیے راضی ہوئی ہے، ادروائز وہ تو علی کو پسند کرتا ہے، لیکن علی بھی اسے پسند کرتا ہے، اپنی دادی کو ان کے گھر بھی بھیج چکا ہے۔ دادی نے وہاں جا کر کے بہت ہی زیادہ محنتیں کی، لیکن اس کی بیٹی جو ہے نا اب اس ضد پہ اڑی ہوئی ہے کہ یہی پسند کی شادی تو میں نے بھی کی تھی، میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے 25 سال سزا دی، اب 25 سال کے بعد آپ یہاں آئی ہے، تو اب 25 سال کے بعد آپ میری بیٹی کے ساتھ اپنے پوتے کی شادی کرانا چاہتی ہے، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ میں نے بھی نکاح کیا تھا، لیکن آپ نے مجھے 25 سال سزا دی، اور آج آپ خود نکاح کرنے کے لیے میری بیٹی کے پاس آئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی تمہارے پوتے علی سے نہیں کراؤں گی اور نہ ہی کرا سکتی ہوں۔ آپ کو میرے شوہر علی احمد سے مسئلہ تھا، ان سے آپ نفرت کرتے تھے، ان کی موت کے بعد ہی آپ نے میرے گھر کا رخ کیا، ان کی زندگی میں تو آپ نے کبھی رخ نہیں کیا۔ ماما، میں کبھی بھی اپنی بیٹی میرال کی شادی تمہارے پوتے علی سے نہیں کراؤں گی، نہ کرا سکتی ہوں۔ اب یہاں پر دادی بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب دادی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میرال کی شادی ہونے والی ہے، دادی جا کر کے اپنی بیٹی عطیہ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عطیہ نہیں مان رہی۔ اب یہاں پر اس کے ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے، ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے، شادی کی تقریب بھی ہو رہی ہے، اب شادی کے لیے یہ لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ اب علی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرال کی اب شادی ہونے والی ہے، کچھ کرے۔ میرال چونکہ اپنی دادی کو کال کرتا ہے علی کہ اسے روکے، دادی کہتی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، وہ نہیں ہونے والا، اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب علی کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں اپنی محبت کی سزا نہیں بھگت سکتا، میں اپنی محبت کا مطلب اس کو پھر جواب دہ نہیں ہو سکتا، اب مجھے جا کر کے یہاں پر اسے روکنا ہوگا، اس کی شادی میرے ساتھ ہوگی، اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر علی خان فوراً ہی وہاں سے نکل پڑتا ہے اور پاکستان کا رخ کرتا ہے، پاکستان پہنچ جاتا ہے، گاڑی بہت تیز بھگا کر کے لا رہا ہے۔ اب یہاں پر شادی کی تقریب عین موقع پہ یہاں پر علی خان پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پر نکاح خواں بھی بیٹھا ہوگا، وہ نکاح پڑھا رہا ہوگا، قبول ہے بولنے کی دیر ہوتی ہے کہ تبھی یہاں پر علی خان کی انٹری ہوتی ہے۔ علی خان کی انٹری ہوتے ہی یہاں پر اسی شادی کے تقریب میں یہ سسپینس بھی اب یہاں پر ختم ہونے والا ہے کہ آخرکار میرال اور علی کا کیا رشتہ ہے، وہ کزنز ہے، اب عطیہ کا کیا رشتہ ہے دادی کے ساتھ، وہ سب کچھ یہاں پر ریویل ہونے والا ہے۔ تو سب ہکے بکے رہنے والے ہیں کہ اتنا بڑا رشتہ ان لوگوں نے آخرکار چھپایا کیوں؟ نہ علی کو پتہ ہے کہ ان کی ایک پھوپھی ہے
اور نہ ہی میرال کو پتہ ہے کہ ان کا ماموں ہے، دادی ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اب یہاں پر یہ سب کچھ ریویل ہونے کے بعد یہ سسپینس اب یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہاں پر اسی سسپینس کے ختم ہوتے ہی یہاں پر میرال اور اس لڑکی کی شادی ختم ہو جائے گی یہاں پر۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی تمام تر سچویشن کو کنٹرول میں لائے گا، اور پھر یہاں پر علی اور میرال کی شادی تو فی الحال اسی سٹیج پہ تو نہیں ہوگی، آگے چل کر کے کچھ بڑاؤ چڑھاؤ تو آئے گا، لیکن بعد میں کچھ معاملات خود ہی علی سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اور پھر ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر عطیہ بھی مان جائے گی اور ان کے جو عزائم ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ دوستوں، اس ڈرامے کی اگلی قسط میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ یہاں پر موجود ہے اور سسپینس بھی ہے۔ یہاں پر ویورز پریشان ہیں کہ آخرکار میرال کی شادی کس کے ساتھ ہونے والی ہے، علی خان کے ساتھ ہوگی یا پھر اس لڑکے کے ساتھ جس کو عطیہ نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا ہے۔ اب یہاں پر سچویشن بہت ہی زیادہ ڈیپلی اور سسپینس کے لیے بہت ہی گہرا جا رہا ہے، تو لوگوں کے جذبات اب یہاں پر بے قابو ہو رہے ہیں، اور وہ انتظار بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کب ویڈنسڈے اور تھرسڈے آئے گا اور ہم یہ ڈرامہ دیکھیں گے کہ آخر وہ ہو کیا رہا ہے اور ہوگا بھی کیا۔ تو ہوگا یہ میرال کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہو بھی جاتی ہے تو میرال کا اس لڑکے کے ساتھ وہ والی تعلقات نہیں بنیں گے جو کہ کبھی جو ایک میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ تعلقات کبھی بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ میرال خود بھی نہیں چاہتی کہ اس کی شادی اس لڑکے سے ہو جائے، لیکن وہ بیچاری کرے بھی تو کیا کرے، اس کی ماں نے اسے مجبور کیا ہے۔ وہ اپنی ماں کی مجبوری اور اپنی ماں کی پریشانی اور اس کی آنکھوں سے آنے والے آنسو دے کے وہ اس فیصلے کے لیے راضی ہوئی ہے، ادروائز وہ تو علی کو پسند کرتا ہے، لیکن علی بھی اسے پسند کرتا ہے، اپنی دادی کو ان کے گھر بھی بھیج چکا ہے۔ دادی نے وہاں جا کر کے بہت ہی زیادہ محنتیں کی، لیکن اس کی بیٹی جو ہے نا اب اس ضد پہ اڑی ہوئی ہے کہ یہی پسند کی شادی تو میں نے بھی کی تھی، میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے 25 سال سزا دی، اب 25 سال کے بعد آپ یہاں آئی ہے، تو اب 25 سال کے بعد آپ میری بیٹی کے ساتھ اپنے پوتے کی شادی کرانا چاہتی ہے، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ میں نے بھی نکاح کیا تھا، لیکن آپ نے مجھے 25 سال سزا دی، اور آج آپ خود نکاح کرنے کے لیے میری بیٹی کے پاس آئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی تمہارے پوتے علی سے نہیں کراؤں گی اور نہ ہی کرا سکتی ہوں۔ آپ کو میرے شوہر علی احمد سے مسئلہ تھا، ان سے آپ نفرت کرتے تھے، ان کی موت کے بعد ہی آپ نے میرے گھر کا رخ کیا، ان کی زندگی میں تو آپ نے کبھی رخ نہیں کیا۔ ماما، میں کبھی بھی اپنی بیٹی میرال کی شادی تمہارے پوتے علی سے نہیں کراؤں گی، نہ کرا سکتی ہوں۔ اب یہاں پر دادی بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب دادی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میرال کی شادی ہونے والی ہے، دادی جا کر کے اپنی بیٹی عطیہ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عطیہ نہیں مان رہی۔ اب یہاں پر اس کے ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے، ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے، شادی کی تقریب بھی ہو رہی ہے، اب شادی کے لیے یہ لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ اب علی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرال کی اب شادی ہونے والی ہے، کچھ کرے۔ میرال چونکہ اپنی دادی کو کال کرتا ہے علی کہ اسے روکے، دادی کہتی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، وہ نہیں ہونے والا، اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب علی کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں اپنی محبت کی سزا نہیں بھگت سکتا، میں اپنی محبت کا مطلب اس کو پھر جواب دہ نہیں ہو سکتا، اب مجھے جا کر کے یہاں پر اسے روکنا ہوگا، اس کی شادی میرے ساتھ ہوگی، اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر علی خان فوراً ہی وہاں سے نکل پڑتا ہے اور پاکستان کا رخ کرتا ہے، پاکستان پہنچ جاتا ہے، گاڑی بہت تیز بھگا کر کے لا رہا ہے۔ اب یہاں پر شادی کی تقریب عین موقع پہ یہاں پر علی خان پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پر نکاح خواں بھی بیٹھا ہوگا، وہ نکاح پڑھا رہا ہوگا، قبول ہے بولنے کی دیر ہوتی ہے کہ تبھی یہاں پر علی خان کی انٹری ہوتی ہے۔ علی خان کی انٹری ہوتے ہی یہاں پر اسی شادی کے تقریب میں یہ سسپینس بھی اب یہاں پر ختم ہونے والا ہے کہ آخرکار میرال اور علی کا کیا رشتہ ہے، وہ کزنز ہے،
اب عطیہ کا کیا رشتہ ہے دادی کے ساتھ، وہ سب کچھ یہاں پر ریویل ہونے والا ہے۔ تو سب ہکے بکے رہنے والے ہیں کہ اتنا بڑا رشتہ ان لوگوں نے آخرکار چھپایا کیوں۔ نہ علی کو پتہ ہے کہ ان کی ایک پھوپھی ہے، اور نہ ہی میرال کو پتہ ہے کہ ان کا ماموں ہے، دادی ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اب یہاں پر یہ سب کچھ ریویل ہونے کے بعد یہ سسپینس اب یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہاں پر اسی سے سسپینس کے ختم ہوتے ہی یہاں پر میرال اور اس لڑکی کی شادی ختم ہو جائے گی یہاں پر۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی تمام تر سچویشن کو کنٹرول میں لائے گا، اور پھر یہاں پر علی اور میرال کی شادی تو فی الحال اسی سٹیج پہ تو نہیں ہوگی، آگے چل کر کے کچھ بڑاؤ چڑھاؤ تو آئے گا، لیکن بعد میں کچھ معاملات خود ہی علی سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اور پھر ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر عطیہ بھی مان جائے گی اور ان کے جو عزائم ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ دوستو، اس ڈرامے کی اگلی قسط میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ یہاں پر موجود ہے، اور سسپینس بھی ہے۔ یہاں پر ویورز پریشان ہیں کہ آخرکار میرال کی شادی کس کے ساتھ ہونے والی ہے، علی خان کے ساتھ ہوگی یا پھر اس لڑکے کے ساتھ جس کو عطیہ نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا ہے۔ اب یہاں پر سچویشن بہت ہی زیادہ ڈیپلی اور سسپینس کے لیے بہت ہی گہرا جا رہا ہے، تو لوگوں کے جذبات اب یہاں پر بے قابو ہو رہے ہیں، اور وہ انتظار بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کب ویڈنسڈے اور تھرسڈے آئے گا اور ہم یہ ڈرامہ دیکھیں گے کہ آخر وہ ہو کیا رہا ہے اور ہوگا بھی کیا۔ تو ہوگا یہ میرال کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہو بھی جاتی ہے تو میرال کا اس لڑکے کے ساتھ وہ والی تعلقات نہیں بنیں گے جو کہ کبھی جو ایک میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ تعلقات کبھی بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ میرال خود بھی نہیں چاہتی کہ اس کی شادی اس لڑکے سے ہو جائے، لیکن وہ بیچاری کرے بھی تو کیا کرے، اس کی ماں نے اسے مجبور کیا ہے۔ وہ اپنی ماں کی مجبوری اور اپنی ماں کی پریشانی اور اس کی آنکھوں سے آنے والے آنسو دے کے وہ اس فیصلے کے لیے راضی ہوئی ہے، ادروائز وہ تو علی کو پسند کرتا ہے، لیکن علی بھی اسے پسند کرتا ہے، اپنی دادی کو ان کے گھر بھی بھیج چکا ہے۔ دادی نے وہاں جا کر کے بہت ہی زیادہ محنتیں کی، لیکن اس کی بیٹی جو ہے نا، اب اس ضد پہ اڑی ہوئی ہے کہ یہی پسند کی شادی تو میں نے بھی کی تھی، میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے 25 سال سزا دی، اب 25 سال کے بعد آپ یہاں آئی ہے، تو اب 25 سال کے بعد آپ میری بیٹی کے ساتھ اپنے پوتے کی شادی کرانا چاہتی ہے، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ میں نے بھی نکاح کیا تھا، لیکن آپ نے مجھے 25 سال سزا دی، اور آج آپ خود نکاح کرنے کے لیے میری بیٹی کے پاس آئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی تمہارے پوتے علی سے نہیں کراؤں گی اور نہ ہی کرا سکتی ہوں۔ آپ کو میرے شوہر علی احمد سے مسئلہ تھا، ان سے آپ نفرت کرتے تھے، ان کی موت کے بعد ہی آپ نے میرے گھر کا رخ کیا، ان کی زندگی میں تو آپ نے کبھی رخ نہیں کیا۔ ماما، میں کبھی بھی اپنی بیٹی میرال کی شادی تمہارے پوتے علی سے نہیں کراؤں گی، نہ کرا سکتی ہوں۔ اب یہاں پر دادی بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب دادی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میرال کی شادی ہونے والی ہے، دادی جا کر کے اپنی بیٹی عطیہ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عطیہ نہیں مان رہی۔ اب یہاں پر اس کے ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے، ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے، شادی کی تقریب بھی ہو رہی ہے، اب شادی کے لیے یہ لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ اب علی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرال کی اب شادی ہونے والی ہے، کچھ کرے۔ میرال چونکہ اپنی دادی کو کال کرتا ہے علی کہ اسے روکے، دادی کہتی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، وہ نہیں ہونے والا، اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب علی کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں اپنی محبت کی سزا نہیں بھگت سکتا، میں اپنی محبت کا مطلب اس کو پھر جواب دہ نہیں ہو سکتا، اب مجھے جا کر کے یہاں پر اسے روکنا ہوگا، اس کی شادی میرے ساتھ ہوگی، اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر علی خان فوراً ہی وہاں سے نکل پڑتا ہے اور پاکستان کا رخ کرتا ہے، پاکستان پہنچ جاتا ہے، گاڑی بہت تیز بگا کر کے لا رہا ہے۔ اب یہاں پر شادی کی تقریب عین موقع پہ یہاں پر علی خان پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پر نکاح خواں بھی بیٹھا ہوگا، وہ نکاح پڑھا رہا ہوگا، قبول ہے بولنے کی دیر ہوتی ہے کہ تبھی یہاں پر علی خان کی انٹری ہوتی ہے۔
علی خان کی انٹری ہوتے ہی یہاں پر اسی شادی کے تقریب میں یہ سسپینس بھی اب یہاں پر ختم ہونے والا ہے کہ آخرکار میرال اور علی کا کیا رشتہ ہے، وہ کزنز ہیں، اب عطیہ کا کیا رشتہ ہے دادی کے ساتھ، وہ سب کچھ یہاں پر ریویل ہونے والا ہے۔ تو سب ہکے بکے رہنے والے ہیں کہ اتنا بڑا رشتہ ان لوگوں نے آخرکار چھپایا کیوں۔ نہ علی کو پتہ ہے کہ ان کی ایک پھوپھی ہے، اور نہ ہی میرال کو پتہ ہے کہ ان کا ماموں ہے، دادی ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اب یہاں پر یہ سب کچھ ریویل ہونے کے بعد یہ سسپینس اب یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہاں پر اسی سے سسپینس کے ختم ہوتے ہی یہاں پر میرال اور اس لڑکی کی شادی ختم ہو جائے گی یہاں پر، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی تمام تر سچویشن کو کنٹرول میں لائے گا، اور پھر یہاں پر علی اور میرال کی شادی تو فی الحال اسی سٹیج پہ تو نہیں ہوگی، آگے چل کر کے کچھ بڑاؤ چڑھاؤ تو آئے گا، لیکن بعد میں کچھ معاملات خود ہی علی سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اور پھر ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر عطیہ بھی مان جائے گی اور ان کے جو عزائم ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ دوستو، اس ڈرامے کی اگلی قسط میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ یہاں پر موجود ہے اور سسپینس بھی ہے۔ یہاں پر ویورز پریشان ہیں کہ آخرکار میرال کی شادی کس کے ساتھ ہونے والی ہے، علی خان کے ساتھ ہوگی یا پھر اس لڑکے کے ساتھ جس کو عطیہ نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا ہے۔ اب یہاں پر سچویشن بہت ہی زیادہ ڈیپلی اور سسپینس کے لیے بہت ہی گہرا جا رہا ہے، تو لوگوں کے جذبات اب یہاں پر بے قابو ہو رہے ہیں، اور وہ انتظار بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کب ویڈنسڈے اور تھرسڈے آئے گا اور ہم یہ ڈرامہ دیکھیں گے کہ آخر وہ ہو کیا رہا ہے اور ہوگا بھی کیا۔ تو ہوگا یہ میرال کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کبھی ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہو بھی جاتی ہے تو میرال کا اس لڑکے کے ساتھ وہ والی تعلقات نہیں بنیں گے جو کہ کبھی جو ایک میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ تعلقات کبھی بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ میرال خود بھی نہیں چاہتی کہ اس کی شادی اس لڑکے سے ہو جائے، لیکن وہ بیچاری کرے بھی تو کیا کرے، اس کی ماں نے اسے مجبور کیا ہے۔ وہ اپنی ماں کی مجبوری اور اپنی ماں کی پریشانی اور اس کی آنکھوں سے آنے والے آنسو دے کے وہ اس فیصلے کے لیے راضی ہوئی ہے، ادروائز وہ تو علی کو پسند کرتا ہے، لیکن علی بھی اسے پسند کرتا ہے، اپنی دادی کو ان کے گھر بھی بھیج چکا ہے۔ دادی نے وہاں جا کر کے بہت ہی زیادہ محنتیں کی، لیکن اس کی بیٹی جو ہے نا اب اس ضد پہ اڑی ہوئی ہے کہ یہی پسند کی شادی تو میں نے بھی کی تھی، میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے 25 سال سزا دی، اب 25 سال کے بعد آپ یہاں آئی ہے، تو اب 25 سال کے بعد آپ میری بیٹی کے ساتھ اپنے پوتے کی شادی کرانا چاہتی ہے، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ میں نے بھی نکاح کیا تھا، لیکن آپ نے مجھے 25 سال سزا دی، اور آج آپ خود نکاح کرنے کے لیے میری بیٹی کے پاس آئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی تمہارے پوتے علی سے نہیں کراؤں گی اور نہ ہی کرا سکتی ہوں۔ آپ کو میرے شوہر علی احمد سے مسئلہ تھا، ان سے آپ نفرت کرتے تھے، ان کی موت کے بعد ہی آپ نے میرے گھر کا رخ کیا، ان کی زندگی میں تو آپ نے کبھی رخ نہیں کیا۔ ماما، میں کبھی بھی اپنی بیٹی میرال کی شادی تمہارے پوتے علی سے نہیں کراؤں گی، نہ کرا سکتی ہوں۔ اب یہاں پر دادی بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، تو ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب دادی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میرال کی شادی ہونے والی ہے، دادی جا کر کے اپنی بیٹی عطیہ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عطیہ نہیں مان رہی۔ اب یہاں پر اس کے ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے، ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے، شادی کی تقریب بھی ہو رہی ہے، اب شادی کے لیے یہ لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ اب علی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرال کی اب شادی ہونے والی ہے، کچھ کرے۔ میرال چونکہ اپنی دادی کو کال کرتا ہے علی کہ اسے روکے، دادی کہتی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، وہ نہیں ہونے والا، اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب علی کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں اپنی محبت کی سزا نہیں بھگت سکتا، میں اپنی محبت کا مطلب اس کو پھر جواب دہ نہیں ہو سکتا، اب مجھے جا کر کے یہاں پر اسے روکنا ہوگا، اس کی شادی میرے ساتھ ہوگی، اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر علی خان فوراً ہی وہاں سے نکل پڑتا ہے اور پاکستان کا رخ کرتا ہے، پاکستان پہنچ جاتا ہے۔
گاڑی بہت تیز بھگا کر کے لا رہا ہے۔ اب یہاں پر شادی کی تقریب عین موقع پہ یہاں پر علی خان پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پر نکاح خواہ بھی بیٹھا ہوگا، وہ نکاح پڑھا رہا ہوگا، قبول ہے بولنے کی دیر ہوتی ہے کہ تبھی یہاں پر علی خان کی انٹری ہوتی ہے۔ علی خان کی انٹری ہوتے ہی یہاں پر اسی شادی کے تقریب میں یہ سسپینس بھی اب یہاں پر ختم ہونے والا ہے کہ آخرکار میرال اور علی کا کیا رشتہ ہے، وہ کزنز ہے، اب عطیہ کا کیا رشتہ ہے دادی کے ساتھ، وہ سب کچھ یہاں پر ریویل ہونے والا ہے۔ تو سب ہکے بکے رہنے والے ہیں کہ اتنا بڑا رشتہ ان لوگوں نے آخرکار چھپایا کیوں۔ نہ علی کو پتہ ہے کہ ان کی ایک پھوپھی ہے، اور نہ ہی میرال کو پتہ ہے کہ ان کا ماموں ہے، دادی ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اب یہاں پر یہ سب کچھ ریویل ہونے کے بعد یہ سسپینس اب یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہاں پر اسی سے سسپینس کے ختم ہوتے ہی یہاں پر میرال اور اس لڑکی کی شادی ختم ہو جائے گی یہاں پر۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی تمام تر سچویشن کو کنٹرول میں لائے گا، اور پھر یہاں پر علی اور میرال کی شادی تو فی الحال اسی سٹیج پہ تو نہیں ہوگی، آگے چل کر کے کچھ بڑاؤ چڑھاؤ تو آئے گا، لیکن بعد میں کچھ معاملات خود ہی علی سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اور پھر ان دونوں کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر عطیہ بھی مان جائے گی اور ان کے جو عزائم ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ دوستو، اس ڈرامے کی اگلی قسط میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ یہاں پر موجود ہے اور سسپینس بھی ہے۔ یہاں پر ویورز پریشان ہیں کہ آخرکار میرال کی شادی کس کے ساتھ ہونے والی ہے، علی خان کے ساتھ ہوگی یا پھر اس لڑکے کے ساتھ جس کو عطیہ نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا ہے۔ اب یہاں پر سچویشن بہت ہی زیادہ ڈیپلی اور سسپینس کے لیے بہت ہی گہرا جا رہا ہے، تو لوگوں کے جذبات اب یہاں پر بے قابو ہو رہے ہیں، اور وہ انتظار بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کب ویڈنسڈے اور تھرسڈے آئے گا اور ہم یہ ڈرامہ دیکھیں گے کہ آخر وہ ہو کیا رہا ہے اور ہوگا بھی کیا۔ تو ہوگا یہ میرال کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہو بھی جاتی ہے تو میرال کا اس لڑکے کے ساتھ وہ والی تعلقات نہیں بنیں گے جو کہ کبھی جو ایک میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ تعلقات کبھی بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ میرال خود بھی نہیں چاہتی کہ اس کی شادی اس لڑکے سے ہو جائے، لیکن وہ بیچاری کرے بھی تو کیا کرے، اس کی ماں نے اسے مجبور کیا ہے۔ وہ اپنی ماں کی مجبوری اور اپنی ماں کی پریشانی اور اس کی آنکھوں سے آنے والے آنسو دے کے وہ اس فیصلے کے لیے راضی ہوئی ہے، ادروائز وہ تو علی کو پسند کرتا ہے، لیکن علی بھی اسے پسند کرتا ہے، اپنی دادی کو ان کے گھر بھی بھیج چکا ہے۔ دادی نے وہاں جا کر کے بہت ہی زیادہ محنتیں کی، لیکن اس کی بیٹی جو ہے نا، اب اس ضد پہ اڑی ہوئی ہے کہ یہی پسند کی شادی تو میں نے بھی کی تھی، میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے 25 سال سزا دی، اب 25 سال کے بعد آپ یہاں آئی ہے، تو اب 25 سال کے بعد آپ میری بیٹی کے ساتھ اپنے پوتے کی شادی کرانا چاہتی ہے، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ میں نے بھی نکاح کیا تھا، لیکن آپ نے مجھے 25 سال سزا دی، اور آج آپ خود نکاح کرنے کے لیے میری بیٹی کے پاس آئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی تمہارے پوتے علی سے نہیں کراؤں گی اور نہ ہی کرا سکتی ہوں۔ آپ کو میرے شوہر علی احمد سے مسئلہ تھا، ان سے آپ نفرت کرتے تھے، ان کی موت کے بعد ہی آپ نے میرے گھر کا رخ کیا، ان کی زندگی میں تو آپ نے کبھی رخ نہیں کیا۔ ماما، میں کبھی